لا إله إلا الله 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 أنت المجيب أنت الرقيب أنت السميع لمن يريد أنت القريب على قريب أقل في الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کی کہانی کا عنوان ہے شیطانی مجلس میں پروانہ ہدایت۔ یہ بہت ہی عجیب و غریب سا قصہ ہے لیکن بہت ہی مزے کا قصہ ہے۔ آپ اس کو سنیں گے تو آپ کو بہت ہی زیادہ اچھا لگے گا۔ یہ عجیب و غریب قصہ جو ہے وہ اس جگہ پر پیش آیا جہاں شیطان اپنے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ موجود ہوتا ہے اور معصوم انسانوں کو گناہ کی دلدل میں پھنسانے کے لیے نت نئے طریقے اختیار کیے جاتے ہیں۔ یعنی کہ ہم بات کر رہے ہیں ایک عیاشی کے سامان کی جگہ، یعنی کہ اڈوں کی، ایک ایسی جگہ جہاں ڈانسنگ ہال تھا، اور ڈانسنگ ہال جہاں پر لڑکیاں ڈانس کرتی تھی اور لوگ ان کو دیکھنے آیا کرتے تھے، اسپیشلی نوجوان۔ تو یہ قصہ جو ہے یہ ایک نوجوان جو ہدایت کے راستے پر آیا اس نے بیان کیا ہے، اور یہ قصہ شیخ علی طنطاوی نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ میں شہر حلب کی ایک مسجد میں داخل ہوا، وہاں میری نظر ایک نوجوان پر پڑی تو میری زبان سے بے اختیار یہ لفظ نکلا کہ سبحان اللہ، یہ تو وہی نوجوان لگتا ہے جو انتہائی شریر تھا، شراب نوشی اس کی عادت تھی اور زناکاری اس کا محبوب مشغلہ تھا، اور لوگ اس کے ساتھ لوگ بھی اس کے ہاتھوں سے پریشان تھے، اور والدین کا اتنا نافرمان تھا کہ والدین نے تنگ آ کر اس کو گھر سے نکال دیا تھا۔ میں بہت ہی سخت حیران ہوا کہ نوجوان مسجد کے اندر کیسے آ گیا۔ میں نے اس کو قریب ہو کر پوچھا کہ تم فلاں نوجوان ہو؟ نوجوان نے جواب دیا، جی ہاں میں وہی نوجوان ہوں، لیکن اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دے دی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کو ہدایت کیسے ملی، یعنی کہ آپ ہدایت کی طرف کیسے آئے؟ تو اس نوجوان نے بتایا کہ ہماری ہدایت کا صحرا جو ہے وہ اس ایک بزرگ کے سر جاتا ہے جنہوں نے محفل رقص میں آ کر ہم ناظرین کے سامنے، مہاجرین کے سامنے واعظ و نصیحت کی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے تعجب سے پوچھا کہ محفل رقص میں پروانہ ہدایت، وہ کیسے؟ نوجوان نے کہا جی ہاں محفل رقص میں۔ انہوں نے کہا کہ نوجوان نے بتایا کہ ہمارے محلے میں ایک چھوٹی سی مسجد تھی، وہاں پر ایک عمر رسیدہ بزرگ لوگوں کی امامت کرایا کرتے تھے۔ ایک روز امام صاحب مقتدیوں کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا کہ لوگ کہاں ہیں، یعنی کہ مسجد میں لوگ بہت کم آتے ہیں، اسپیشلی نوجوان کم ہیں، ایسی کیا بات ہے کہ لوگ کم آتے ہیں؟ تو مقتدیوں نے جواب دیا کہ یہاں پر محفل رقص لگتی ہے جہاں پر بہت سارے نوجوان جاتے ہیں، اور یہ محفل رقص ایک کشادہ کمرے میں ہوتی ہے جہاں پر لکڑی کا ایک سٹیج بنا ہوتا ہے، اور نوجوان لڑکیاں بیہودہ لباس میں یہاں آ کر ڈانس بھی کرتی ہیں اور گیت بھی گاتی ہیں۔ تو لوگ جو ہیں وہ ان کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں اور ان کو دیکھنے جاتے ہیں۔ تو آگے سے امام صاحب نے مقتدیوں سے پوچھا کہ کیا یہ لوگ جو منظر دیکھنے جاتے ہیں وہ مسلمان ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں بالکل وہ مسلمان ہیں۔ تو امام صاحب نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ آئیں ہم اس مجلس میں چلتے ہیں اور لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں۔ مقتدیوں نے کہا کہ امام صاحب آپ کون سی دنیا میں رہتے ہیں، آپ ایسے لوگوں کو نصیحت کریں گے اور وہ بھی محفل رقص میں؟ تو امام صاحب نے کہا جی ہاں بالکل میں ضرور نصیحت کروں گا۔ تو امام صاحب کو مقتدیوں نے بہت زیادہ منع کیا اور بار بار ان کو ان کی رائے سے پھیرنے کی بھی کوشش کی، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں وہ ہمارے بھائی ہیں اور اگر ہم ان کو نصیحت نہیں کریں گے تو وہ گمراہی کی طرف ہی رہیں گے، تو میں تو ضرور جاؤں گا۔ امام صاحب نے یہ کہہ کر اپنے ساتھ ایک مقتدی کو لیا، اور ایک مقتدی کو لینے کا مقصد یہ تھا کہ وہ جائے اور وہ ان کو ڈانسنگ ہال دکھا سکے۔ جب وہ وہاں پر گئے تو جو ان کے ذمہ داران تھے انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں اندر داخل ہونے دیں۔ تو ذمہ دار تھا اس نے کہا آپ یہاں کس نیت سے آئے ہیں؟ امام صاحب نے جواب دیا کہ ڈانسنگ ہال میں جو لوگ موجود ہیں ہم انہیں نصیحت کرنا چاہتے ہیں۔ تو امام صاحب کی بات سن کر جو بندہ نگران تھا، جو ذمہ دار تھا، اس نے کہا کہ نہیں آپ نہیں جا سکتے، اور ان کو اندر جانے سے منع کر دیا۔ امام صاحب نے ان کو بہت سمجھایا اور بہت اپیل کی، یہاں تک کہ ان کو یہ کہا کہ اگر آپ ایک دن ہمیں اندر داخل ہونے دیں تو ہم پورے دن کی جو ان کی کمائی ہے وہ ہم آپ کو خود دیں گے۔ تو اس ذمہ دار نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کل آ جائیے گا، جب پروگرام کا افتتاح ہوگا تو آپ آ جانا۔ آگے نوجوان بیان کرتا ہے کہ اگلے دن میں ڈانسنگ ہال میں موجود تھا، اسٹیج پر ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی نمودار ہوئی، اس نے رقص کرنا شروع کیا۔ جب اس کا رقص ختم ہوا تو اسٹیج کا پردہ گرا،
جب دوبارہ پردہ اٹھا تو اچانک سامنے سے ایک بہت ہی باوقار قسم کے بزرگ کرسی پر بیٹھے ہوئے نظر آئے، اور بزرگ جو تھے وہ وہی امام صاحب ہیں جن کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، دروشی پڑھا، اور اس کے بعد لوگوں کو نصیحت کرنا شروع کر دی۔ لوگوں پر دہشت طاری ہو گئی، انہیں بہت زیادہ تعجب ہوا کہ یہ کیا ہو گیا، کیونکہ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ ایک لڑکی گئی ہے تو یقیناً دوسری لڑکی آئے گی، لیکن پھر انہوں نے سوچا کہ شاید یہ کوئی مزاحیہ چیز ہونے جا رہی ہے۔ لیکن جب بزرگ اپنی نصیحت کو انہوں نے جاری رکھا تو ناظرین جو تھے وہ حیران رہ گئے۔ ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو اٹھے اور ہلہ گلا کرنا شروع کر دیا، امام صاحب کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ اسلام کی راستے میں تبلیغ جو ہے وہ دنیا کا سب سے مشکل ترین کام ہے جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہے۔ جیسے ہم اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ بھی دشمن بن جاتے ہیں جو اچھے خاصے دوست ہوتے ہیں۔ تو امام صاحب کے ساتھ بھی یہی ہوا، لوگوں نے بہت زیادہ ان کا مذاق اڑایا۔ بہت مذاق کے دوران میں سے ایک شخص اٹھا، اس نے سامعین کو کہا کہ خاموش ہو جائیں اور امام صاحب کی گفتگو کو غور سے سنیں۔ اچانک سے ڈانسنگ ہال میں خاموشی چھا گئی اور اب صرف امام صاحب کی باتیں سنائی دے رہی تھی۔ امام صاحب نے اس طرح سے کلام سنایا کہ جو ان سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اسے پہلے نہیں سنا تھا۔ انہوں نے پہلے قرآن پاک کی تلاوت کی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ بھی سنائیں، پھر بعض سالین کی توبہ کے قصے بھی سنائے۔ انہوں نے وہ نوجوان جو ہے وہ ان کی تقریر کا ایک حصہ جو ہے وہ بیان کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اے لوگو، تم نے ایک لمبی عمر پائی ہے لیکن زندگی کے اکثر حصوں میں تم نے اللہ کی نافرمانی کی۔ تمہاری معیشت و نافرمانی کی لذت کہاں چلی گئی؟ لذت وقتی تھی، غائب ہو گئی، یعنی کہ جو آپ لذت لے رہے ہیں کچھ عرصے بعد وہ غائب ہو جائے گی، اور تمہارے سیاہ نامہ اعمال جو ہیں وہ باقی رہ جائیں گے، اور ان قریب قیامت کے روز آپ سے باز پرس ہوگی کہ آپ کیا کر کے لے کے آئے ہیں، اور یقیناً ایک دن ایسا آنا ہے جب سب نے مر جانا ہے تو پھر اللہ رب العزت کی ذات باقی رہ جائے گی۔ تو اے لوگوں، کیا کبھی آپ لوگوں نے اپنے اعمال کے اندر جھانک کر دیکھا ہے؟ آپ لوگ دنیا کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتے جو کہ 1/70% جو ہے 70واں حصہ جو ہے جہنم کی آگ سے کم ہے، یعنی کہ 70واں حصہ آگ اس سے زیادہ ہے، اور ہم جو ہیں یہاں دنیا کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتے، تو آپ بتائیں کیا آپ جہنم کی آگ کو برداشت کر لیں گے؟ پھر انہوں نے لوگوں سے کہا کہ لوگوں، ایک بھی لمحہ ضائع کیے بغیر اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیں۔ یہ خطاب سنتے ہی تمام کے تمام لوگ رو پڑے اور امام صاحب کے ساتھ ڈانسنگ ہال سے باہر نکل آئے، اور ان کے پیچھے لوگوں کا ایک پورا اجتماع، جتنے بھی لوگ وہاں پہ تھے وہ سب باہر نکل آئے، اور سارے لوگوں نے امام کے ہاتھ میں توبہ کی، یہاں تک کہ جو ڈانسنگ ہال کا مالک تھا وہ بھی باہر آیا اور اس نے اپنے کیے پر شرمندگی محسوس کی اور توبہ کی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ آج کی نوجوان نسل جس ڈگر پر چل رہی ہے، پہلے تو ڈانسنگ ہال جو ہے وہ ہڈن جگہوں پہ ہوا کرتے تھے، اب موبائلز اور ٹک ٹاکس کے ذریعے، یوٹیوبس کے ذریعے اور انسٹا اور مختلف سوشل میڈیا کے ذریعے برائی جو ہے وہ گھر گھر پھیل چکی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس سے بچنے کی توفیق دے اور ہم نوجوانوں کو جو اب کی نسل ہے اس فتنے سے محفوظ بھی فرمائے اور ہماری حفاظت کرے۔ وہ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله۔